کہ وہ دولت دیکھ رہے ہیں، مکان دیکھ رہے ہیں، ڈگری دیکھ رہے ہیں، سفید چمڑی دیکھ رہے ہیں، دل کی پہ کس کی توجہ ہے؟ دل کی توجہ۔ شوہر اچھا دل میں اترنے والے کا نام ہے، بیوی اچھی دل میں اترنے والے کا نام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے تو بیوی کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ اور ہمارے مذہب میں بیوی کی جو محبت کی تعلیم ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی مذہب میں ڈھونڈ لے جا کر کے آپ کیا سمجھتے ہو؟ جیسے دکھتے ہیں ایسے ہے نہیں، اتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کے مذہب کا تقدس ہے کہ اسلام بیوی کو کیا مقام دیتا ہے پتہ ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ لباس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ذرا، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں لیکن بات چل پڑی تو عرض کر رہا ہوں۔ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی۔ اور اگر رب کی کتاب پڑھی بھی تو تیجے میں لے کر کے بیٹھے، چہلم میں لے کر کے بیٹھے، اور گھر کے افتتاح کے موقع پہ قرآن خانے میں لے کے بیٹھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ختم کیا۔ ارے کبھی اس میں غور بھی کیا، کبھی ڈوبے بھی، کبھی ترجمہ بھی اس کا پڑھا؟ کچھ نہیں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ سب کی کتاب پڑھی، رب کی نہیں پڑھی نا۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ لباس کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، پہلی بات تو لباس جسم پر رہتا ہے۔ توجہ آپ کی، اگر آپ سمجھ رہے میری بات کو تو سب کی توجہ۔ لباس کہاں رہتا ہے؟ یعنی اتنے قریب نہ دوست آ سکتا ہے، نہ امی آ سکتی ہے، نہ ابا آ سکتا ہے، نہ بچے آ سکتے ہیں، نہ بہن۔ اتنے قریب، جتنے قریب مجھ سے میرا لباس ہے کوئی؟ حالانکہ یہ لباس مجھ سے پیار کرے نہ کرے یہ تو بیچارہ بے جان ہے، یہ ایک سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن یہ سب دور بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ قریب میرا لباس مجھ سے ہے نا، بدن سے ایسے چمٹا ہے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ نمبر دو، جسم پر اگر کوئی غلط سلط نشان ہو، لباس چھپا لیتا ہے، عیب چھپا لیتا ہے۔ لباس کا کام عیب چھپانا ہے۔ تو بہترین شوہر وہ جو بیوی کا عیب چھپا لے، بہترین بیوی جو شوہر کا عیب چھپا لے۔ پھر اس کے بعد لباس خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ لباس سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، برسات سے بھی بچاتا ہے۔ پتہ چلا لباس تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کو تکلیف سے بچائے، اور بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو تکلیف سے بچائے۔ وہ دیکھنا اسلامی شوہر اور بیوی کا تصور، جن کے پاس علم دین تھا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، ایک صحابی ہیں، سفر میں گئے ہوئے ہیں، اور جب سفر سے واپس آئے ہیں، حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آئے، گھر میں بیٹے کا انتقال ہو، ادھر شوہر سفر سے واپس آنے، بیٹے کا انتقال ہوا، بیوی نے میت چھپا دی۔ توجہ کریں، یہ ہے علم دین سیکھنے والوں کی شان۔ بیوی میت چھپا رہی، سوچو تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے شوہر کی خوشی کے لیے بیٹے کی میت چھپا دی۔ میت کیوں چھپائی؟ میرا شوہر تھکا آ رہا آیا ہوگا، سفر سے آئے گا، اگر ٹینشن کی خبر سناؤں گی تو وہ تو یوں ہی بجھ جائے گا۔ چھپا دیا، میت چھپا دی۔ یہ ہے بیوی، اسلامی بیوی۔ میت چھپا دی، کھانا بنایا، بنی سنوری۔ جب شوہر کے لیے بننے سنورنے کا حکم ہے، یہاں علم نہیں ہے تو ولیمے میں جانے کے لیے سنورتے ہیں، بازار جانے کے لیے سنورتے ہیں۔ فتنہ تو ہوگا، برا نہیں ماننا۔ سنورنا تھا شوہر کے لیے رات کو، سنور رہے دن کو، ولیمے اور بازار میں جانے کے لیے، سب کے لیے سنوریں گے۔ بیوی شوہر کے لیے نہیں سنورے گی تو کس کے لیے؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو عورت شوہر کے لیے سنورتی ہے اس کو اللہ نفل عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن سنورنے میں ناجائز چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بنی سوری، شوہر آئے، دیکھا، کھانا کھایا، توجہ ہوئی، وظیفہ زوجیت ادا کیا، دونوں نے غسل کیا۔ اب غسل کرنے کے بعد بیوی دھیرے سے کہتی ہے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا پوچھو۔
کہ اگر کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھے اور وہ اس امانت کو واپس لے لے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو یہ علم والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کی ڈائریکٹ شاگردہ ہے نا وہ خاتون، حضور سے علم سیکھا ہے، کیا نصیبے تھے ان کے، ڈائریکٹ حضور سے تربیت لی تھی۔ جس نے اللہ سے سیکھا اس سے صحابہ سیکھ رہے تھے، کیا انداز ہوگا۔ کیا کہا؟ اگر کسی کے پاس کوئی امانت، کوئی اپنی امانت کسی کے پاس کوئی رکھے اور وہ لے لے تو کیا خیال؟ اب بالکل اس کو دینا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ بیٹا اللہ کی امانت ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اس نے اپنی امانت واپس کی۔ کتنے اچھے انداز۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ بچے کو ہلکا سا بخار ہے تو بیوی کا فون آتا ہے بہت بیمار ہے، بہت بیمار۔ پہلی بات تو یہ بہت بیمار بولا ہی نہ کرو، بہت تکلیف ہے، بہت بیمار ہے۔ یعنی آج کل عورتیں بڑا چڑھا کر، مرد بڑا چڑھا کر، علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کتنے نارمل انداز سے میت کی خبر دی شوہر کو۔ پتہ ہے اس پر کیا ہوا؟ اس خاتون کو جسے ام سلیم کہتے ہیں، شوہر کی خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، رسول پاک نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ دین ہے۔ آج ہمیں بچیوں کو پڑھانا ہوگا، پڑھاؤ، کیونکہ مرد پڑھیں گے تو علم دروازے تک رہے گا، عورتیں پڑھے گی تو علم نسلوں تک منتقل ہوگا۔ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ ماں کی گود جب تربیت یافتہ ہوگی تو بچے خود بخود تربیت یافتہ ہوں گے۔